بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ہارر سینٹر میں سب کو خوش آمدید۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، عجب انتقام لاسٹ پارٹ۔ گاڑی میں بیٹھے نوجوان کو شہد کی مکھیوں نے دبوچ رکھا ہے۔ گاڑی اس کی کنٹرول سے باہر ہے۔ اگر یہ آ کر چوکی سے ٹکرائی تو چوکی کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ فوراً کوئی لاہ عمل اختیار کرو۔ پولیس آفیسر نے ساتھ کھڑے کانسٹیبل سے کہا تو وہ فوراً چوکی کے اندر گیا اور اندر بیٹھے کانسٹیبلوں کو بلا لایا۔ اب ان کی تعداد درجن سے زیادہ تھی۔ کیسے روکیں اس گاڑی کو؟ کانسٹیبل نے پوچھا۔ اس کے ٹائروں کو نشانہ بناؤ، آفیسر نے تحکمانہ لہجے میں کہا، لیکن احتیاط برتنا، انجن کو فائر نہ لگے ورنہ گاڑی کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ سارے کانسٹیبل اپنی اپنی گنز لے کر مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی گاڑی ان کی گنز کی حدود میں داخل ہوئی، انہوں نے ایک ساتھ فائر کیے تو گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر پھٹے اور گاڑی کا اگلا حصہ یکدم زمین سے ٹکرایا۔ عین اسی وقت گاڑی کا پچھلا حصہ اوپر اٹھا اور گاڑی الٹی ہو کر زمین پر دھڑام سے گری۔ پولیس آفیسر بدستور دوربین کی مدد سے گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گاڑی کے اندر نوجوان کو جکڑنے والی تمام مکھیاں باہر نکلی اور سرحد سے جنگل کی طرف اڑ گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ مکھیاں خود نہ آئی ہوں، بلکہ کسی کے حکم پر انہوں نے نوجوان پر حملہ کیا ہو۔ جاؤ اس نوجوان کا پتہ کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہوگا، پولیس آفیسر نے اندازہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کانسٹیبل فوراً آگے بڑھے۔ تبھی چوکی میں موجود امدادی ٹیم کے کارکنوں کو بلایا گیا۔ نوجوان کو گاڑی سے باہر نکال کر چوکی پر لایا گیا۔ فرسٹ ایڈ کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نوجوان زندہ ہے، لیکن اس کی رگوں میں خون سے زیادہ زہر شامل ہو چکا ہے۔ اس کا پورا وجود آبلے کی مانند سوج چکا تھا۔ وہ جہاں پر بھی ہاتھ لگاتے اس نوجوان کی چیخ نکل جاتی۔ جلد ہی ایمبولینس میں اس نوجوان کو شہر کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اس کی جیب سے نکلنے والے بٹوے میں اس کو شناختی کارڈ اور اس کا وزٹنگ کارڈ بھی انہیں مل گیا تھا، جس کی مدد سے انہوں نے اس کے ورثاء کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ نواب سہراب خان اس وقت اپنی زمینوں میں کام کروا رہے تھے جب جبار ان کے پاس اپنی بائک پر پہنچا۔ بیٹا، آج تو بڑے دنوں بعد دکھائی دیے ہو، کہاں ہوتے ہو؟ نواب سہراب خان نے جبار کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس انکل کچھ نہیں، جبار بولا، میں اکثر آتا رہتا ہوں لیکن آپ گھر پر دکھائی نہیں دیتے۔ سیرت نے بتایا تھا کہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں۔ سیرت کے نام پر نواب سہراب خان نے ایک ٹھنڈا سانس خارج کیا۔ کیا بات ہے انکل، آپ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ جبار نے نواب سہراب خان کی کیفیت کو بھانپتے ہوئے پوچھا تو نواب سہراب خان نے آنکھوں میں امٹ آنے والے اتھروؤں کو انگلی کے پوروں کی مدد سے صاف کیا اور بولے، میری زندگی مجھے چھوڑ گئی ہے۔ مطلب؟ جبار نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا۔ نہ جانے میری بچی کہاں گم ہو گئی ہے، نواب سہراب خان نے کہا اور پھر ساری کہانی اسے کہہ سنائی۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سراسر جھوٹ ہے، جبار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی ایسی خطا نہیں کر سکتی، نواب سہراب خان نے ڈیرے پر پڑی چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں، وہ ایسی حرکت کبھی کسی صورت نہیں کر سکتی، جبار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ یہ سب ان کی بنائی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ وہ کسی طور پر بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کے ساتھ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ آپ اچھی طرح سے جانتے کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور جلد ہی ہماری شادی ہونے والی تھی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ نواب سہراب خان نے خون کے گھونٹ نگلتے ہوئے کہا۔ دشمنوں کو جانتے ہوئے بھی آپ ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ صرف ایک من گھڑت کہانی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے میرے بچے جب یہ لوگ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، نواب سہراب خان نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ وہ شاید جبار کے ساتھ اپنی اندرونی کیفیت کو عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر شاید اس کے سامنے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہ جانے ان ظالموں نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ جبار نواب سہراب خان کی بات سن کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، لیکن اس کا من چھلنی ہو گیا۔ گویا اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا کہ ان لوگوں نے سیرت کے ساتھ کچھ کیا تھا۔
لیکن انہوں نے سیرت کو کہاں چھپایا تھا؟ یہ بات اس کے لیے سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ بات کی تہ تک ضرور پہنچے گا۔ کبیر بیٹا، دیکھا تم نے تمہارے دونوں دوستوں کی کیا حالت ہو چکی ہے؟ کبیر کی ماں نے اسے گھر میں آتا دیکھ کر فوراً اس کے پاس جا کر کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا ایسا کون کر رہا ہے؟ کبیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دونوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود دیکھو انہیں موت نہیں آئی۔ کبیر کی ماں نے تیزی سے کہا۔ ہو سکتا ہے ان کی کسی سے دشمنی ہو، کبیر نے سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ماں نے پرجیقین لہجے میں کہا۔ مطلب؟ کبیر نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب اس کی روح کا کیا کرتا ہے، کبیر کی ماں نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کس کی روح کا؟ کبیر حیرت سے بولا۔ اس منحوس کی روح کا جسے تم لوگوں نے مار دیا تھا، کبیر کی ماں نے کہا۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس پر کبیر چونک سا گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس جدید دور کے اندر روحوں کی باتیں کرنا اسے فرسودہ سا لگ رہا تھا۔ امپاسبل، کبیر بولا۔ روحیں تو خود دھوئیں کی مادت ہوتی ہیں جنہیں نہ چھوا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو بھلا کسی کی جان کیسے لے سکتی ہیں؟ بھٹکتی ہوئی روحیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، کبیر کی ماں نے پرجیقین لہجے میں کہا۔ آپ میرا حوصلہ پست کر رہی ہیں، کبیر بولا۔ آپ کے کہنے کے مطابق اس کا اگلا نشانہ میں ہوں کیا؟ کبیر نے پوچھا۔ تو اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کبیر حیران و ششدر رہ گیا۔ اس کی ماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ ہمیں آج اور اب بھی پرانے برگد والے درخت کے نیچے بیٹھے والے بزرگ کے پاس جانا چاہیے، وہی کچھ بتا سکتا ہے، کبیر کی ماں نے مشورہ دیا۔ پہلے تو کبیر سوچ میں ڈوب گیا، لیکن پھر بولا۔ ماں شام کی پرچھائیاں پھیل رہی ہیں، اس وقت ان کے پاس جانا بہتر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم صبح جائیں گے، کبیر کی ماں نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، کبیر بولا۔ جبار کا ذہن سوچوں کے بھنور میں بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ نومبر کے اوائل دن تھے، موسم میں خنکی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اس سب سے بیگانہ جبار گھر کی چھت پر پڑی چرپائی پر لیٹ کر پیہم آسمان پر نکلے چاند کو گھور رہا تھا۔ دن کی چادر آہستہ آہستہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اسے چاند واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک نہایت ہی عجیب منظر دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے چاند کے اندر سیرت کا چہرہ نمایاں ہوا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں اور دوبارہ غور سے چاند کو تکنے لگا۔ اب کی بار تو اس کی حیرت واقعی دیدنی تھی۔ وہ بس اس کے ذہن کا غبار نہیں بلکہ ایک حقیقت تھی جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ سیرت، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں میں۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی ہوئی۔ وہ حیران رہ گیا کہ اس کا چہرہ بہت دور آسمان کی وسعتوں میں چمکتے چاند میں دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز اس کی کانوں تک کیسے پہنچی؟ وہ سرحد سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کہیں سیرت اس کے آس پاس تو نہیں ہے۔ تم کہاں ہو؟ جبار نے تڑپ کر پوچھا۔ جہاں دیکھ رہے ہو، جواب ملا۔ ایک بار پھر جبار نے چاند کی طرف دیکھا۔ اسے یوں لگا جیسے سیرت کا چہرہ اتنی دور ہونے کے باوجود اس کے بہت قریب ہو۔ یہ سب کیا ہے سیرت، میری جان؟ جبار اپنی کیفیت پر قابو نہ پاتے ہوئے بولا، اور اس کی آنکھوں سے گوہر ہائے آبدار ہو کر نکلے اور اس کی جھولی میں جا گرے۔ وقت کی چال، جواب ملا۔ پلیز میرے پاس آؤ، جبار بولا۔ میں تمہاری جدائی میں پل پل مر رہا ہوں۔ تم جانتی ہو انکل بھی تمہاری جدائی میں کانٹوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کب کچھ کیا؟ جواب ملا۔ کرنے والوں نے سب کچھ کر دیا۔ مطلب؟ جبار حیرت سے بولا، اور پھر اس کی سماعت سے سیرت کے الفاظ ٹکرائے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سامنے فلم سی چلنے لگی۔ جب ساری بات کا اسے علم ہوا تو وہ غصے سے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کرو گے، بس دیکھتے جاؤ۔ انہیں اگر دنیا کے لیے عبرت کا نشان نہ بنا دوں تو پھر کہنا۔ سیرت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ مجھے نفرت ہے ان سے، میں انہیں پلک چھپکتے میں ابدی نیند سلا دینا چاہتا ہوں۔ جبار اپنی کیفیت پر قابو نہ پاتے ہوئے بولا، اور اس نے دھواں دھار ہونا شروع کر دیا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، پلیز لوٹ آؤ، ہم بہت جلد ملیں گے،
صبر سے کام لو اور میرا انتقام دیکھتے رہو۔ جبار خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ کو چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ مجذوب نے غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کبیر کی ماں نے جواب دیا۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، مجذوب بولا۔ اب اس کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں مارے گی نہیں، لیکن دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دے گی۔ تم لوگوں نے ظلم کیا ہے اور ظالم کو اس کی سزا دنیا اور آخرت میں ضرور ملتی ہے۔ کیا تم بھول گئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے؟ اور تم نے قتل نہیں بلکہ ظلم کیا ہے، ایک ایسی معصوم اور عزت دار لڑکی کو جو بے پناہ بے بس تھی۔ اس کی بے بسی اور لاچاری کا تم لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ رشتے میں وہ تمہاری بہن تھی۔ کبیر کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے اور پھر کبیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور تمہاری بہن لگتی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ رشتوں کی قدر تک نہ کر سکے اور مقدس رشتوں کو پامالی کر ڈالی۔ تمہارا انجام عبرتناک ہوگا۔ لوگ تمہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ چلے جاؤ ابھی اور اسی وقت یہاں سے۔ ہماری مدد کیجیے بزرگ بابا، اب کی بار کبیر نے کہا۔ نہیں، اب تم لوگ مدد کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم لوگوں نے اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہے، اس لیے فوراً چلے جاؤ یہاں سے۔ مجذوب نے پہلی بار غصے سے پیچو تاپ کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں ماں بیٹا وہاں سے منہ کی کھا کر واپس آ گئے۔ اب تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ کیا کرتا اس روح کا ہے۔ پہلے تو انہیں شک تھا، اس بار ان دونوں کو خوف نے پوری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ خوف کی سرد لہر ان کے جسموں میں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ انہیں ایسے لگا جیسے اگلے ہی قدم پر موت ان کی راہ تک رہی ہو۔ باقی سب کا کام تمام ہو چکا ہے بابا جان، اب صرف باری ہے آپ کی بیوی اور بچے کی۔ سیرت کی تصویر کے لب ہلے تو نواب سہراب خان یوں چونکے جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کیا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دوبارہ سوال کیا گیا۔ بالکل نہیں، نواب سہراب خان نے دھیمے سے لہجے میں اجازت دیتے ہوئے کہا۔ آج رات یہ دونوں بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، سیرت کی تصویر نے کہا۔ صبح کا سورج جیسے ہی طلوع ہوا انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیجیے گا اور دوبارہ ان کی پرچھائی بھی اس گھر میں نہ پڑنے دیجیے گا۔ مجھے بھی ان سے اتنی ہی نفرت ہو چکی ہے جتنی کہ تمہیں۔ میں تو اب ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہیں ایسی سزا دینا کہ لوگ ان پر تھوک کر جائیں۔ انشاءاللہ۔ تصویر کے لب ہلے اور آخری بار ہلے اور پھر ساکت ہو گئے۔ نواب سہراب خان اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے ساتھ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھا کر جبار کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جبار کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حقیقت سے نواب سہراب خان کو کیسے آگاہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا ذہنی فطور سمجھ کر یا انتقامی کارروائی سمجھ کر اسے برا بلا کہہ ڈالے۔ وہ ہر قیمت پر نواب سہراب خان کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ سیرت کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اس کی موبائل کی گھنٹی بجی تو اس نے جیب سے موبائل نکالا تو اتفاق سے نواب سہراب خان کی کال تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ نواب سہراب خان نے سلام دیا۔ وعلیکم السلام، جبار نے جواب دیا۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کو ہی یاد کر رہا تھا۔ میں تمہاری طرف گاڑی لے کر آ رہا ہوں، کہیں جانا ہے گھر سے، باہر آ جاؤ۔ نواب سہراب خان نے بتایا تو جبار حیران رہ گیا کہ آج تک اس لہجے میں نواب سہراب خان نے اس سے بات نہیں کی تھی۔ اس کا دل دکا دک دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کیوں خوف کی گھنٹیاں اس کے من میں بجنے لگی۔ خیریت تو ہے نا انکل؟ اس نے پوچھا۔ بس کہاں نہ روڈ پہ آ جاؤ، تحکمانہ لہجے میں جواب ملا۔ اٹس اوکے انکل، جبار نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ روڈ پر تھا۔ اسے آئی تھوڑی ہی دیر بیتی تھی کہ نواب سہراب خان گاڑی لے کر اس کے پاس آن پہنچے۔ گاڑی انہوں نے اس کے قریب روک کر ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تو جبار چاروں ناچار اندر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ آخر کار خاموشی کو نواب سہراب خان نے ہی توڑا۔ تمہارا شک صحیح نکلا، نواب سہراب خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نچلا ہونٹ دبا کر کہا۔ میں سمجھا نہیں، جبار نے حیران ہو کر کہا۔
ظالموں نے میری بچی کو۔ اس سے زیادہ نواب سہراب خان کچھ نہ بول پایا۔ میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا، جبار تڑپ کر بولا، اور پھر ساری بات انہیں کہہ سنائی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، نواب سہراب خان نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ آج رات دونوں ماں بیٹی کی سزا کی رات ہے، اور ہمیں آج کی رات سیرت کی باڈی کو نکال کر اس کی کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، جبار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نواب سہراب خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آئے آنسو اس سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی نے تم جیسے عظیم انسان کا انتخاب کیا تھا، نواب سہراب خان نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے گوا دی ہے، جبار نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ وہ مری نہیں، نواب سہراب خان بولے تو جبار نے حیرت سے انہیں گورا۔ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، ہمارے دلوں میں، ہماری یادوں میں اور ہماری سانسوں میں۔ ظالموں کو موت ہی آ جائے، جبار نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ موت سزا نہیں ہے، نواب سہراب خان نے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا۔ ان کی سزا ساری زندگی تڑپنا ہے، جیسے دو خبیث انسان تڑپ رہے ہیں، ان کی طرح یہ بھی تا قیامت تڑپیں، لوگ انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں اور دوبارہ کبھی بھی کسی کی زندگی میں ایسی حرکت کرنے کی سوچ بھی نہ سکیں۔ جواباً جبار چپ رہا، اس سے بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، آنسو بند توڑنے کو بے تاب تھے۔ وہ تھا کہ اپنی کیفیت پر قابو پانے کی بمشکل سی صحیح کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس قبرستان کے پاس پہنچ گئے جس کے بارے میں انہیں سیرت نے بتایا تھا۔ نواب سہراب خان اس لیے سیدھا گورکن کے پاس پہنچا۔ گورکن 40-50 سال کا آدمی تھا، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا۔ اس کی بیوی کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی تھی۔ جی فرمائیے، گورکن نے نہایت ہی دھیمے سے لہجے میں کہا۔ زیادہ مصروف تو نہیں ہیں آپ؟ نواب سہراب خان نے پوچھا۔ خیریت تو ہے نا؟ گورکن حیرت سے بولا۔ ہمیں آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں سے ہٹ کر، نواب سہراب خان نے کہا تو گورکن نے گھر کا دروازہ کھول دیا اور بولا، چلیں اندر آئیں اور اندر بیٹھ کے آرام سے بات کریں۔ پھر نواب سہراب خان نے اسے الف یہ تمام داستان کہہ سنائی۔ اس دوران نواب سہراب خان اور جبار دونوں روتے بھی رہے، کئی باتوں کے اندر جبار بھی مداخلت کرتا رہا۔ ان کی کہانی سن کر گورکن کی آنکھیں بھی اشبار ہو گئیں۔ اس دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگ بھی بستے ہیں، گورکن نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی باڈی نکال کر اسے اسلامی طریقے سے دفنائیں اور اس کے کفن دفن کا انتظام کریں، نواب سہراب خان نے بتایا۔ جہاں تک بات کفن کی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نہ جانے باڈی کس حالت میں ہو، گورکن نے کہا۔ اسے کچھ نہیں ہو سکتا، جبار نے پر یقین لہجے میں کہا۔ گورکن گھر سے کدال وغیرہ لے کر آیا اور تینوں اس جگہ پہنچے جس جگہ کی نشاندہی سیرت کی تصویر میں کی گئی تھی۔ تینوں نے مل کر اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ جلد ہی انہوں نے سیرت کی باڈی تلاش کر لی۔ تینوں حیران و ششدر رہ گئے۔ سیرت کی باڈی بالکل ٹھیک پڑی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی حشاش پشاش ہو۔ کتنی ہی دیر نواب سہراب خان اپنی بیٹی کی باڈی کو سینے سے لگائے دھواں دار ہوتے رہے۔ جبار بھی کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر گورکن کے کہنے پر اس نے نواب سہراب کے کان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انکل، وقت کم ہے، ہمت سے کام لیجئے، جبار نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نواب سہراب خان نے بیٹی کی باڈی کو ہاتھوں میں جھولی بنا کر اٹھا لیا۔ اس کی باڈی کو سیدھا گورکن کے گھر لے جایا گیا۔ گورکن کے گھر والے یہ سب کچھ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، لیکن گورکن نے جب ساری بات سے انہیں آگاہ کیا تو وہ چپ کر گئے۔ سیرت کی ڈیڈ باڈی کو گورکن کی اہلیہ اور بیٹی نے مل کر نہلایا اور پھر انہوں نے کفن بھی پہنایا۔ کفن دفن کا سارا انتظام گورکن کے پاس بھی موجود تھا۔ اکثر و بیشتر قریبی علاقوں کے لوگ اس کے ہاں کفن لے کر جاتے تھے۔ لوارث لاشوں کے لیے اس کے پاس کفن کافی موجود تھا۔ ان میں سے ایک کفن سیرت کے پھول جیسے خوبصورت وجود کو لپیٹ دیا گیا۔ پھر گورکن، نواب سہراب خان اور جبار اور گورکن کے بیٹے نے مل کر سیرت کی نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ گورکن کے بیٹے نے پڑھائی۔ یوں اسلامی طریقے سے سیرت کی باڈی کو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا اور
اور پھر نواب سہراب خان اور جبار دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں کبیر کی ماں کی کیا حالت ہو چکی ہے، اور کبیر کو بھی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ان کا حال دیکھ کر اپنی روح کو تسکین بخشنا چاہتے تھے۔ جانے سے پہلے نواب سہراب خان نے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی جب گورکن کے ہاتھ میں تھمائی تو وہ اتنے نوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کبیر اس وقت بیٹھا کھانا کھا رہا تھا جب اچانک اس کی نظر سالن پر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے ابھی ابھی اسے ابکائی آ جائے گی۔ ماں، یہ سب کیا ہے؟ کبیر تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سالن میں کیا ملا ہوا ہے؟ کبیر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کبیر کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ اس سے قبل کہ کبیر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اسے یوں لگا جیسے اس کے پورے وجود میں کسی نے زہریلی چیز ڈال دی ہو۔ اس نے فوراً اپنا گلا تھام لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کبیر کے ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں میرے بچے؟ کبیر کی ماں اس کی حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن جلد بازی میں وہ بھی سیدھی سلنڈر پر جا گری۔ سلنڈر کا پائپ نکل گیا اور گیس ہر سو پھیلنا شروع ہو گئی اور یکدم ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ محلے کے لوگوں نے جب دھماکے کی آواز سنی تو فوراً نواب سہراب خان کی گھر کی طرف بھاگے اور اگلا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ایک طرف زمین پر پڑا کبیر، اس کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون اور ہاتھ منہ مار رہا تھا۔ دوسری طرف اس کی ماں ایک طرف پڑی پڑ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی ماں ایک طرف پڑی تڑپ رہی تھی۔ سلنڈر پھٹنے سے اس کا سارا جسم جھلس گیا تھا۔ محلے والوں میں سے کسی نے فوراً ہسپتال فون کر کے ایمبولینس منگوا لی تھی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا۔ جب نواب سہراب خان اور جبان موقع پر پہنچے تو انہیں محلے والوں کی زبانی ساری بات کا علم ہوا، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ تو بڑا بے نیاز ہے میرے مالک، تو نہ کسی کے ساتھ نہ انصافی کرتا ہے اور نہ انصافی ہونے دیتا ہے، نواب سہراب خان نے کہا اور جبار کو ساتھ لے کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ ایمرجنسی میں پہنچا تو اسے بتایا کہ اس کی بیوی کا سارا جسم بری طرح سے جھلس چکا ہے، وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے، جبکہ اس کے بیٹے کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون نکلنا کبھی بند ہو جاتا ہے تو کبھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگتا ہے۔ نواب سہراب خان جبار کے ساتھ مل کر سیدھا اس کے کمرے میں پہنچے، جہاں دونوں ماں بیٹے بستر مرگ پر اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ تم نے کہا تھا نا کہ میری بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ نواب سہراب خان نے بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حقیقت کیا ہے ہم جان چکے ہیں، اب ساری زندگی تم چاروں ماں ہی آپ کی طرح یوں تڑپو گے، تم موت کی خواہش کرو گے لیکن موت تمہیں نہیں آئے گی۔ ہم روزانہ آئیں گے اور تمہاری حالت دیکھیں گے، تمہاری حالت دیکھ کر ہماری روحوں کو تسکین ملے گی۔ اتنا کہہ کر نواب سہراب خان اپنی جگہ سے اٹھا اور بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ تو کتے کی طرح تڑپ تڑپ کر مرے گا، لیکن اتنی جلدی تجھے موت نہیں آئے گی۔ میں تمہاری موت سے پہلے مرنے والا نہیں ہوں، میری بچی کے قاتل قیامت تک تڑپیں گے۔ اتنا کہہ کر دونوں اٹھے اور باہر جانے لگے تو نواب سہراب خان کی بیوی نے اسے پکارا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، میں اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوں، لیکن مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ نہیں، تم یہیں رہو گی، تمہیں کھل کے خدا دیکھے گی اور تم پر تھوکے گی۔ اتنا کہہ کر نواب سہراب خان وہاں سے باہر نکل آئے۔ پیچھے سے دونوں ماں بیٹے چیخیں چلانے کی آوازیں دیتے رہے۔ آج میری روح کو تسکین ملی ہے، نواب سہراب خان نے کہا، آج سے تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے۔ نواب سہراب خان نے چلتے چلتے تو حکمانہ لہجے میں کہا تو جبار حیرت سے انہیں گھورتا رہا۔ میں وہاں نہیں رہ سکتا، در و دیوار سے سیرت کی یادیں لپٹی ہیں اور وہ یادیں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔ جبار نے کہا، یادوں کے سہارے جینا سیکھو۔ نواب سہراب خان نے کہا، ہم اس گھر کو غریبوں کے لیے وقف کر دیں گے، اسے یتیم خانہ بنائیں گے، وہاں یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کریں گے۔ جواباً جبار نے نہ چاہتے ہوئے بھی زیر لب مسکرا کر ان کی سوچ کو داد دی۔ دونوں اسپتال سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی فراٹے برتے ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اس دن کے بعد نواب سہراب خان اور جبار دونوں روزانہ اسپتال میں آ کر ان دونوں کی حالت دیکھتے اور روح کو تسکین پہنچاتے۔ ایسا کرنے سے انہیں ایسا محسوس ہوتا جیسے سیرت کی روح کو بھی تسکین مل رہی ہے۔